بلکہ اپنے چہرے کو بلال کی قدموں کے نیچے رکھ دیا، زمین پر مٹی پر رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ بلال میرے منہ پر اپنا پیر مار، میں اس قابل ہوں کہ میں نے تجھے یہ غلط الفاظ کیوں کہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے الفاظ تھے، جب ایمان آ چکا تو میرے اندر سے یہ باتیں کیوں نکلی؟ تو یہ وہ حقیقت کا ایمانی تصور تھا، یہ ایمان کا ایک جھلک تھی کہ جہاں ایمان ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، پھر وہاں پہ اعتراض نہیں کیے جاتے، پھر وہاں پہ حجت بازی نہیں کی جاتی ہے، پھر اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ہے، پھر حضور کی بارگاہ کا حیا پھر بہت بڑا حیا ہے، کیونکہ حقیقت میں حضور کی بارگاہ کا حیا ہی خدا کی بارگاہ کا حیا ہے۔ حقیقت میں حضور کی محبت ہی خدا کی محبت ہے، حضور علیہ السلام کی تباہ ہی خدا کی تباہ ہے۔ صحابہ وقار، یہ وہ انداز تھا صحابہ اکرام کا، یہ ان کی زندگیوں کی ایک جھلک تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ان کی جو زندگی کا ہر عمل ہی ایسا ہوتا تھا، وہ محبت مصطفیٰ میں گوندا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں تو صرف ایک پتھر ہے، عمر تجھے بوسہ صرف اس لیے دے رہا ہے کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے بوسہ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفیر بنا کر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں کے سفیر بنا کر اہلیان سرداران مکہ کی طرف بھیجا گیا تھا، تو اس وقت آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ تجارت اکٹھی کرتی ہیں، آپ کا ہمارے ساتھ کوئی کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آئے ہیں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، لیکن ہم نبی پاک علیہ السلام کو، حضور کے غلاموں کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی پاک علیہ السلام نے اس بات سے منع نہیں فرمایا تھا کہ آپ جا رہے ہیں میری طرف سے نمائندہ بن کر، تو ہرگز ایسا نہ ہو کہ میرے بغیر تم جا کر کعبہ کی زیارت کرنا۔ اب ایک عرصہ گزرا ہوا تھا، تقریباً 10 سال کا، اور مسلمان کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے دل مچلے ہوئے تھے، کب جائیں کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کریں، آنکھیں منتظر تھیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے، اس نظارے کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ الفاظ سنتے ہیں کفار کے، تو کہتے ہیں خدا کی قسم میں تو اپنے محبوب کے سوا کعبہ کی زیارت نہیں کروں گا۔ تم نے کیا سمجھا کہ عثمان اپنے محبوب کے بغیر وہاں پر جا کر زیارت کعبہ کر لے گا، اس کا طواف کر لے گا؟ ہم نے تو کعبے کو کعبہ جانا ہی در مصطفیٰ کی وجہ سے، ہم نے تو اس کے کہنے پر خدا کو بھی ایک مان لیا۔ تم کیا کہتے ہو کہ میں تو ان کے بغیر کعبہ کی جا کر زیارت کر لوں گا؟ میری ایمان کی غیرت یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی زندگیوں کی جھلک تھی کہ آقا علیہ السلام کے طرز عمل کو اس قدر اپنایا کرتے تھے۔ اباب ذی وقار وہ صحابہ بھی ہیں، ہر بندے کی محبت کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی جب ظاہری وصال ہوا، نبی پاک علیہ السلام کی سواری تھی جس کا نام کافور تھا۔ اب یہ وہ سواری تھی جو نبی پاک علیہ السلام کی جس پر سوار ہوا کرتے تھے، اس کی قسمت پر ہم ناز کرتے ہیں، اس کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ وہ خوش نصیب جو نبی پاک علیہ السلام کو اپنے اوپر سوار کیا کرتی تھی، اور آقا علیہ السلام اس کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ۔ وہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کو سن کر صحابی کے دروازے پر جا کر دستک دیتی تھی، اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگاتی تھی۔ صحابہ جب دیکھتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ حضور کا بلاوا ہے۔ اس سواری سے بھی یہ برداشت نہ ہوا، حضور کی محبت کا فراق برداشت نہ ہوا، اور جب سرکار کا ظاہری وصال ہوا، کبھی ایک مدینہ کی گلی میں جاتی، کبھی مسجد نبی شریف میں بھاگتی ہوئی آتی، کبھی دوسری گلی میں جا کر دیکھتی، لیکن جب اس کی آنکھیں دید مصطفیٰ سے محروم ہوئیں، اس سے وہ صدمہ برداشت نہ ہوا، اور مدینہ کی کنویں میں جا کر چھلانگ لگا کر اپنی جان جانے افریقہ کے سفر کر دی۔ یہ محبت کا انداز ہے۔ ہم نہیں محبت کرتے ہیں، ہم صرف محبت کے دعوے دار ہم بنے ہوئے ہیں۔ شجر و حجر کی حضور کی محبت میں پاگل ہو چکی ہیں، حضور کی محبت میں فنا ہو چکی ہیں۔ اس تن ہنانا کو دیکھ لینا، وہ کھجور کا ایک خشک تنا تھا جس کے اندر جان نہیں تھی، روح نہیں تھی، لیکن جب ممبر کسی صحابی نے بنوا کے لایا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں فراق میں اس قدر رویا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس طرح
اونٹ کا بچہ گم ہو جاتا ہے، اس کے رونے کی آوازیں آتی تھی، اس طرح اس اونٹنی وہ جو خشک تنا تھا حضور کی محبت میں، حضور کے فراق میں رو رہا تھا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ ممبر سے نیچے تشریف لائے، صحابہ کرام حیران ہیں کہ یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ حضور نیچے تشریف لاتے ہیں اور کھجور کے خشک تنے کو سینے سے لگا کر تھپکی دیتے ہیں اور وہ تب خاموش ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، ہر چیز سرکار سے محبت کرتی ہے، پتھر بھی الصلاۃ والسلام کی صدائیں لگاتی ہیں، جانور شجر و حجر حضور کے ساتھ ہر چیز محبت کرتی ہے۔ جب سرکار کا ظاہری وصال ہوا، ایک صحابی اپنی کھیتوں میں کام کر رہا تھا، ان کو جب اس بات کا علم ہوا، کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یا اللہ، یہ جو آنکھیں تو نے دے رکھی ہیں نا، جنہوں نے سرکار کے چہرے اقدس کی زیارت کر رکھی ہے، اے اللہ، اگر حضور کی زیارت میں نہیں کر سکتا تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں، مجھے اس بینائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آنکھیں چاہیے تو وہ چاہیے جو دید مصطفیٰ میں ہوں۔ حضور کی محبت میں یہ انداز تھا صحابہ کرام کا۔ صحابہ ذی وقار کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنی زندگیوں کو حضور کی محبت سے رنگ دو، اپنے اندر عشق مصطفیٰ کی چنگاری کو پیدا کر دو۔ دیکھیں یہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری کہاں حبشہ کا وہ غلام بلال اور کہاں اس کو عمر فاروق کی سیدنا بلال حبشی کہہ کر پکارتی ہے، کہاں پر اس کا مقام اور مرتبہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ صرف عشق مصطفیٰ کی چنگاری، حضور کی غلامی کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آج بھی عظمتیں، آج بھی بلندیاں، آج بھی سب کچھ میرے مصطفیٰ کے در اقدس سے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سب کچھ کائنات کی نعمتیں میرے آقا علیہ السلام کے در اقدس سے تقسیم ہوتی ہیں۔ اس در سے ہم سچی یاری لگا کر تو دیکھیں نا، ہم سچے محب نہیں ہیں، ہم حلوہ خور محب ہیں۔ جب بات آتی ہے تو پھر ہم بھاگ جاتے ہیں۔ سچے محب بن جائیں، حضور کے سچے غلام بن جائیں، ہم پر تو نمازیں بھی بھاری ہو جاتی ہیں۔ ہم تو حضور کی سیرت کو اپنانے کے لیے قطعاً تیار ہی نہیں، نہ ہمارا ظاہر اس قابل ہے، نہ ہمارا باطن اس قابل ہے۔ بس نگاہ کرم جب ہوگی تو بگڑی بن جائے گی۔ اب آپ ذی وقار باتیں تو کرنے کی بہت ہیں۔ یہ رات کتنی قیمتی رات ہے، لیلۃ القدر کا ذکر قرآن میں آیا، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ کیوں؟ اس میں قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں، جس رات قرآن نازل ہوتا ہے 1000 مہینوں سے وہ رات افضل ہو جاتی ہے، تو پھر جس رات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، آقا کریم علیہ السلام کی جس رات کو آمد ہوئی، وہ رات تو لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ اس لیے یہ جو گھڑیاں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں بڑی ہی قیمتی ہیں، ہم اپنے اس وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ اور یہ جو ہمارے 28 سفر سے ہم نے یہ سلسلہ سفر شروع ہو گیا، حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کے یوم وصال سے ہم نے شروع کیا، اور آج الحمدللہ یہ 14ویں محفل ہے جو اختتام ہوئی ہے۔ اللہ پاک ان تمام محافل کو قبول فرمائے۔ اور یہ سلسلے ایک ٹیم ورک ہے، میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ احباب کے میل جل کا تعاون سے ہم سارے سلسلے کو چلا رہے ہیں، اور ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، سائیں خود چلوا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سارے خوش نصیب ہیں جو حضور کے ثناخوان ہیں۔ بہت بڑا عہدہ ہے حضور کی ثناخوانی کا۔ آج بھی توجہ تو کرے نا حضور کی بارگاہ کی طرف، وہ تو غلاموں کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے تو سارے معاملات بھی حضور کے سامنے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہمارے اعمال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ امتی کو گناہگار امتی کو دیکھ کر حضور پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے تو ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے ہماری توجہ نہیں ہے، ہمارے دل کالے ہیں، ہمارا دل کا آئینہ گدرا ہو چکا ہے۔ جب یہ دل کا آئینہ صاف اور شفاف ہوگا، جب ہماری روح معطر ہوگی حضور کی محبت سے، درود پاک سے، تو پھر جلوہ یار بھی نظر آ جائے گا۔ اور جلوہ یار پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا تھا نا، تو پھر بار بار کہتے تھے ایک مرتبہ پھر جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور جا کر کچھ کم کروا کے آئیں۔ ماجرا یہ نہیں تھا، ماجرا بیچ میں جلوہ یار کا تھا۔
وہ جلوہ یار جو موسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، یہ دیکھے گا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام قاب قوسین کی بلندیوں پر جا کر دیکھیں گے۔ تو یہ تو جلوہ یار ہر وقت موجود ہے، صرف اپنے دل کے آئینے کو ہمیں صاف اور شفاف کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ تمامی احباب سے یہی گزارش کروں گا، کوشش کریں اپنے اندر کی زندگیوں کو بدلیں، اپنے اندر کے معاملات کو بدلیں، نفرتوں کو دور کریں، شدت پسندی ہے مذہبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، ہر حوالے سے اندر عدم برداشت کا رویہ اتنا ہو چکا ہے، بات ہو نہ ہو جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، باپ بیٹا ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کیسے کیسے فساد برپا ہو چکے ہیں۔ تو اب صرف مسئلہ یہی ہے کہ ہم در مصطفیٰ سے دور ہیں، حضور کے ساتھ اپنی یاری کو، اپنی وفا کو سچا کر لیں، اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہو جائیں، ہمارے لیے دنیا بھی اللہ سنوار دے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ دیکھیں نا، جب دنیا سے انسان ٹھکراتا ہے، ٹھکرایا جاتا ہے، تو پھر یہ ایک دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب آپ کو ہر طرف سے ہر بندہ جو ہے نظر انداز کر دے، آپ کو ہر طرف سے ٹھوکر مار دی جائے، تو پھر انسان کی توجہ کہاں پر جاتی ہے؟ اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ اور اس وقت سچی دل سے بندہ کہتے یار سارے چھوڑ دیتا، سارے دشمن بن گئے، پر میں نہ کوئی بھی نہیں تو میرا رب تو ہے، میرے مصطفیٰ تو ہے نا۔ تو جب مصطفیٰ کے ساتھ سچی محبت کرو نا، بس وہ ہیں ہمارے، تو پھر جب وہ ہیں تو ہمیں کسی اور کی پرواہ کیا ہے، ہمیں کسی بات کی پریشانی کیا ہے؟ اس لیے ان کی ذات کے ساتھ سچی وفاداری کرو، کچی نہیں، زبان سے نہیں، دل سے ان سے وفاداری کرو۔ تو جب دیکھیں امام بوصیری کو بادشاہوں کی قصیدے لکھتے تھے، اور جب فالج کا اٹیک ہوا، کسی بادشاہ نے مڑ کر پوچھا بھی نہیں، انعام لیتے تھے ان کی درباروں پہ جا کر، کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے بوصیری۔ اور جب دیکھا نا کہ دنیا نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے، پھر رخ در مصطفیٰ کی بارگاہ میں گنبد خضرا کی طرف کیا، اور رات کو محبت میں کہا یار چھوڑو، آج حضور کا بھی قصیدہ ایک لکھ دیتی ہے، آج حضور کی محبت میں بھی ایک قصیدہ لکھتا ہوں۔ تو 250 اشعار آپ نے لکھے، اور پھر کیا ہوا، جب آنکھ بند ہوئی تو آنکھ دل کی کھل گئی اور لگ گئی در مصطفیٰ سے، اور سائیں آ گئے اپنی کرم نوازیوں کے ساتھ، اور کہا کہ ہاتھ پھیرا جسم پر، جسم کی بیماریاں بھی دور ہو گئیں، اپنی چادر مبارک بھی عنایت فرما دی، کہا کہ ذرا سنانا رات والا عقیدہ جو لکھا ہے، وہ قصیدہ بھی سنتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، وہاں سے تو توجہ ہر وقت مل سکتی ہے، کوئی لینے والا ہو نا، کوئی سچا ہو نا، کوئی سچا من کا بندہ ہو، اس سے جوڑ کر تو دیکھے نا، پھر توجہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، پھر مل جاتی ہے، وہاں پر ان باتوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھیں، اگر حضرت ابو ایوب انصاری گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں، آج تو سرکار کسی بڑے کے گھر میں چلے جائیں گے، وہاں پر دعوت، ان کے گھر میں تشریف لے جائیں گے، لیکن حضور علیہ السلام کی ناکہ بھی جانتی تھی یہ در بھی، یہ گھر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے، اور یہاں بیٹھا ہوا غلام بھی حضور کی محبت میں تڑپ رہا ہے، اور جا کر کرم کر دیا جاتا ہے۔ اب آبادی بکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعائے، اللہ ان ساتھوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ صبح 4 بجے جشن بہاراں کی ایک خوبصورت محفل، درود پاک کی محفل ہوگی، اس میں بھی جو آپ تشریف لانا چاہتے ہیں لا سکتے ہیں۔ کوشش کریں حضور کی محبت کو پانے کی کوشش کیا کریں، دنیا کے لیے تو ہم سکتے ہیں نا، تو محنت کیا کریں حضور کی محبت کو پانے کے لیے، حضور کی محبت کو پانے کے لیے پھر درود پاک کی یہی وہ رستہ ہے جو ہمیں حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے، جو ہمارے سینوں کو روشن کرتا ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے سلاسل ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ سارے کے سارے سلسلے یہ گندے مندوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر در مصطفیٰ پر وہاں پر پہنچانے کے قابل بنا دیتی ہیں۔ اللہ ہم سب پر اپنی مہربانیوں پر نزول فرمائے۔ ہماری اس ٹیم ورک کے اندر جو اب آپ اس ساری محفل کو سجاتے ہیں، دینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اس چیز کا کوئی بندہ طالب ہوتا ہے، لیکن ہم بطور شکرانہ ان کو
یہ ایک سلسلہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان احباب کے لیے، یہ ہم چھوٹا سا ایک تحفہ ان کو ہمیشہ پیش کرتے ہیں. ہمارے وہ اسٹوڈنٹس کہ ایک ہمارا اسٹوڈنٹ بھی ہر روز اس کو بھی ہم ٹاپک دیتے تھے، وہ بھی گفتگو کرتے تھے. تو ان جو دنوں کے اندر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، افضال احمد، جواد علی، شاہد خان، محمد رمضان، تاج محمد، رحمت اللہ، نعمت خان، نعمان خان، محمد ذیشان، محمد ندیم، عثمان خان، میں ایک ایک سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں، اور میں باری باری سارے معزز مہمانوں کو کہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں.